شریعت کے مطابق زندگی گزارنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے، اور احکامات شریعت کا جو طریقہ اللہ اور امام الانبیاء نے بتایا ہے وہی قابل قبول ہوگا۔ اگر اس طریقے میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے پھر بھی اللہ اس کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ دیں گے، لیکن اگر احکامات شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اور پھر اسے احکامات شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ اور پیغمبر نے بتایا ہے اس سے بھی بہت دور ہے، وہ اپنے طریقے کو اپنا کر اسے شریعت سمجھتا ہے، اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ بندہ ہماری رحمت کی چادر سے محروم رہ جائے گا۔ اس پر میں نے کل تھوڑی سی بات کی ہے۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں ہر بندے کے 8 گواہ ہوں گے۔ قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں ہر بندے کے کتنے گواہ ہوں گے؟ 8 گواہ ہوں گے۔ وہ 8 گواہ یا تو اس کے حق کے اندر گواہی دیں گے یا اس کے خلاف گواہی دیں گے، لیکن ہر انسان کے ساتھ 8 گواہ ہوں گے۔ سب سے پہلا جو گواہ ہے وہ مکان ہے۔ وہ کیا ہے؟ مکان، جگہ، زمین۔ زمین کے جس خطے اور ٹکڑے پر اس نے گناہ کیا ہے وہ زمین کے ذرات کو اللہ نے اتنی صلاحیت دے دی ہے کہ وہ اس کی ریکارڈنگ محفوظ کر رہے ہیں، ریکارڈنگ محفوظ کر رہے ہیں۔ آج انسان کا بنایا ہوا نظام ہے نا، سیٹلائٹ، یہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہے جی۔ بندہ چلتا ہے ویرانوں سے، کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی چرند اور پرند دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن سیٹلائٹ سسٹم سے اس کی ساری حرکات و سکنات وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، وہ محفوظ۔ تو سب سے پہلا جو گواہ ہوگا انسان کا وہ ہے مکان، جگہ، یعنی زمین کے جس خطے اور ٹکڑے پر اس نے گناہ کیا ہے اللہ نے ان ذرات کو اتنی صلاحیت بخش دی ہے کہ وہ اس کی اس حرکت اور اسے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا گواہ کون سا ہے؟ مکان، جگہ۔ اور دوسرا گواہ زمانہ۔ ہر دن جو آتا ہے یہ الگ ہوتا ہے، جو دن گزر گیا سو گزر گیا، وہ آنے والا دن وہ الگ ہے، یعنی صبح ہے، شام ہے، یہ زمانہ ہے۔ ہر دن الگ ہے، بس وہ ہر دن اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ یہ دن، یہ زمانہ بھی کل اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف گواہی دے گا، یا اس کے خلاف ہوگا یا اس کے حق میں ہوگا۔ اسی طرح زمین کے جس ٹکڑے پر اس نے عبادت کی ہے، نیکی کا کام کیا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا اس کے حق کے اندر وہ گواہی دے گا۔ پھر زمان، دن، رات، یہ زمانہ، یہ بھی انسان کے حق میں یا خلاف گواہی دیں گے۔ دوسرا گواہ یہ ہو گیا۔ اور تیسرا گواہ کیا ہے؟ پہلا گواہ مکان، دوسرا گواہ زمان، اور تیسرا گواہ لسان، زبان۔ تیسرا گواہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ زبان کل قیامت والے دن تمہارے حق میں گواہی دے گی یا تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ یہ اللہ رب العزت اسے بولنے کی صلاحیت دیں گے، یہ تمہارے خلاف گواہیاں دے گی۔ یہی زبان ہوتی ہے نا، انسان اس زبان سے ایک ایسا جملہ بولتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اسی زبان کے ساتھ انسان ایسا جملہ بولتا ہے کہ وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ جسم بہت چھوٹا ہے، زبان کا وجود بڑا چھوٹا ہے، لیکن اس سے سرزد ہونے والا جو گناہ ہے نا وہ بڑا موٹا ہے، وہ بڑا موٹا ہے۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ زبان سے جب جملے نکالا کرو تو پہلے تولا کرو،
پھر بولا کرو، پہلے تولا کرو پھر بولا کرو، اس لیے کہ زبان ہی سے انسان کیا بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے۔ یہ سارے کس سے کام ہوتے ہیں؟ یہ زبان سے ہوتے ہیں۔ تو زبان سے انسان ایسا جملہ نکال دیتا ہے کہ اللہ اسے جنت کا مستحق بھی بنا دیتا ہے، اور زبان ہی سے انسان ایسا جملہ نکال دیتا ہے کہ اللہ اسے جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ جھوٹ کس سے بولا جاتا ہے؟ زبان سے۔ لیکن شیطان انسان کو کس قدر دھوکے میں رکھتا ہے، ہر وقت کس قدر دھوکے میں رکھتا ہے۔ دیکھیے آج شیطان نے جھوٹ کا نام ہی ختم کر دیا ہے۔ شیطان کیا، مثلا ایک مثال دینے کے لیے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، بیٹا باپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، تم کہو بہانہ ہے۔ کیا ہے؟ بہانہ۔ اب بہانے کا لفظ، جھوٹ کو بہانے کا لفظ شیطان نے دے دیا کہ جب میں نے بابا کے سامنے بہانہ کر دیا، بیوی خامد کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے، اس سے جھوٹ بلوا رہا ہے، لیکن ذہن کے اندر کیا ڈالا؟ بہانہ کر دو، بہانہ۔ اب جب بہانے کا لفظ آئے گا تو بندے اپنے معمول کے مطابق چلے گا، کوئی اسے پرواہ نہیں، بہانہ کی ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اگر شیطان جی اس کے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، تو پھر اسے کیا اپنے پر ندامت ہو جائے گی، پھر اسے توبہ کے رستے، جب ندامت ہوگی تو اللہ توبہ کا رستہ بھی دے دے گا۔ تو شیطان نے ایسا کرتب کھیلا ہے کہ میں جھوٹ کو بہانے میں تبدیل کر دوں تاکہ کبھی اس کو افسوس بھی نہ ہو کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اب وہ جھوٹ کو کیا لفظ دے دیا، اور غیبت کو کیا اس نے لفظ دے دیا؟ گپ شپ، تبادلہ خیال۔ سارا دن غیبت ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، جی تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ اب غیبت کا اس نے تصور ہی ختم کر دیا ہمارے دماغوں سے، تبادلہ خیال ہو رہا ہے جی، گپ شپ۔ اور فسق و فجور کو اس نے کیا نام دیا؟ روشن خیالی ہو رہی ہے جی، روشن خیالی۔ یہ سارے شیطان کے کرتب ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لوگوں، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو پہلا گواہ کیا ہوگا؟ مکان۔ دوسرا گواہ کیا ہوگا؟ زمان۔ تیسرا گواہ لسان، اور چوتھا گواہ ارکان، یہ رکن۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت والے دن جی ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ، پاؤں گواہی دیں گے، پاؤں، رانے گواہی دیں گی، رانے۔ بندہ ان سے کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تو تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی، آج ہمیں زبان دے دی ہے اس ذات نے، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت نصیب فرمائی ہے۔ یہ بندے کا اور اس کے جسم کا کیا ہو رہا ہے؟ مکالمہ ہو رہا ہے، مکالمہ۔ تو انسان کے اعضاء، انسان دیکھو، یہ انسان کے اعضاء کیا ہوں گے؟ بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ارکان ہے، ارکان۔ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں، جیسے آج دنیا کے اندر بڑی بڑی ایجنسیز ہیں، بڑے بڑی ایجنسی ہیں، وہ پرائیویٹ لباس کے اندر آتے ہیں۔ جس انسان کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے اس کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، وہ اس کے سچی باتیں بھی بتا دیتے ہیں، اسے کیا پتہ یہ ایجنسی والے ہیں جی۔ پھر وہی حکومت کے خلاف وہ بندہ جو اس کی مجلس میں بیٹھ کے اس کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، وہی اٹھتا ہے اور اس کے خلاف گواہ بن جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح یہ جو انسان کے جسم کے اعضاء ہیں، یہ بھی سارے کے سارے اللہ کی ایک ایجنسی ہے جو قیامت والے دن اس بندے کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ تو ہر انسان کے خلاف کتنے گواہ ہوں گے؟ 8 گواہ ہوں گے۔ سب سے پہلا گواہ ہے مکان، دوسرا گواہ ہے زمان، تیسرا گواہ ہے لسان، اور چوتھا جو گواہ ہے ارکان۔ اس کے الیوم نختم علی وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ کلام کریں گے، اس کے پاؤں کلام کریں گے۔ تو یہ گواہی ہر انسان کے، تو 4 گواہ ہوگے انشاءاللہ، زندگی نہیں تو 4 گواہ کل کے درس میں بتائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، آمین۔